آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حوض الساعت وفی کل ساعت ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ توا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ناظرین، محفل ولایت میں ہوں آپ کی ہوسٹ کرن برہان نقوی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں محفل ولایت کا یہ پروگرام لے کر، جو کہ منڈے ٹو فرائیڈے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کریں، ائمہ علیہ السلام کی حدیث کو پڑھیں، سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے سلسلہ الحمدللہ قرآن مجید کے حوالے سے بھی جاری و ساری ہے۔ قرآن مجید کے لیے ایوری تھرسڈے ہم جمعرات کے دن آپ لوگوں کے لیے پروگرام پیش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اور اس میں تھوڑی سی تفسیر کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اور علم دین صحیح طور پر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسی دعا کے ساتھ اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتی ہوں۔ اور منڈے کا دن، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ منڈے ٹو فرائیڈے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ہر پروگرام میں تقریباً یہی جملات ہیں میرے کہ ہم لوگ ایسے لگتا ہے کہ ابھی تو فرائیڈے کا پروگرام ختم ہوا اور ویکینڈ اتنی جلدی سے گزر بھی گیا۔ انشاءاللہ یہ پورا ویک بھی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم جتنا بھی علم دین حاصل کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے اس علم دین کو حاصل کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ۔ ہمارا پہلا درس جو ہم لوگوں نے فرائیڈے کے حوالے سے بات کی تھی، اور جو کہ مسلسل درس کی شکل میں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اور پوری ایک سیریز کی شکل میں کوشش کر رہے ہیں، موت کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ آخر ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیں واپس جانا ہے، ہم جو اس دنیا میں اپنا پورا کام کر رہے ہیں، جو اعمال سر انجام دے رہے ہیں، اس کو کبھی تو ہم اپنے اوپر غور و فکر کریں کہ کس معنی میں ہے، کس وزن میں ہے، کس طرح ہمارا حساب کتاب ہوگا اگلا، ہم نے کیا کیا ایسے کام کیے ہیں، کبھی تو اپنے اوپر غور و فکر کریں، کبھی تو اپنی لسٹ خود تیار کریں، کبھی تو اپنے گناہوں پر خود فوکس کریں۔ تو یہ بہترین موقع ہے کہ جس میں بار بار بتایا جاتا ہے کہ تم اپنی موت کو یاد کرو۔ تمنا کی بات نہیں کر رہے، صرف موت کو یاد رکھنے، موت کو صرف اور صرف ذہن میں رکھنے سے ہی انسان کتنے گناہوں سے خود کو بچا سکتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم لوگوں نے پچھلے 2 پروگرامز میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور آج کے دن بھی انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے۔ ہماری پہلی جو گفتگو رہی تھی وہ یہی تھی کہ اگر ایسا احتضار کا کسی پر عالم آ رہا ہو، کسی کی جاں کنی کا عالم ہو، تو اس ٹائم پر ہمیں اعمال کیا کرنے چاہیے، کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، کیا ایسے عمل سر انجام دینے چاہیے، اس کے حوالے سے گفتگو تھی۔ آج ہماری سسٹر سائمہ عباس نے جس طرح آپ کے ساتھ فرائیڈے کو یہ بات شیئر کی تھی، ہم روح کا جسم سے نکلنے کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، اور میں کوشش کروں گی کہ کچھ ارشادات فرمودات امام علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں جو موجود ہیں اس کے حوالے سے تھوڑی، اور میں نے آپ لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں ایسی کوئی بکس، اور اگر آپ نہج البلاغہ بھی لیں تو اس کا لاسٹ جو پارٹ ہے، آخری تیسرا حصہ، اس میں بڑے امپورٹنٹ اور بہت اہم اور بہت ڈیپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام کے فرمودات موجود ہیں، جو کہ موت کے حوالے سے ہیں، اس زندگی کے حوالے سے ہیں کہ ہمیں کیسی گزار رہے ہیں، اس زندگی سے کس طرح کی امام نے گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ آج بھی جو امام کی تھوڑی سی گفتگو کمیل بن زیاد کے ساتھ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ، وہ بھی کوشش کریں گے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں سسٹر سائمہ عباس صاحبہ کو اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لے کے آئیں، اور جزاک اللہ، خدا آپ کی تمام زحمات جو بھی آپ ہمارے ویورز کے لیے اور ہمارے لیے اٹھا رہی ہیں، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، آپ کے اور ہمارے علم میں اور اضافہ فرمائیں انشاءاللہ۔ آج ہمارے منڈے کا پروگرام، اور جس طرح ہم نے گفتگو کی تھی، آپ نے فرائیڈے کو بتایا تھا اس حوالے سے کہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آج کے دن اپنا یہ جو جان نکلتی ہے انسان کی، اور اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ مگر سب سے پہلے کیونکہ صبح صبح کا ٹائم ہے، اور جو بھی ہمارے ویورز چینل لگا کر بیٹھے ہیں اور اس ٹائم آتے ساتھ ہی ہم لوگ ان کو موت سے خوف زدہ کر دیں یا ایسی کوئی، اس کی میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی موت کی پازیٹیو وے میں تعریف تھوڑی سی ہمارے ویورز کے ساتھ کر لیں کہ ہمیں اس سے پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں، اس بابرکت ذات کے لیے کہ جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ بے شک۔ تو جس طرح سے ہمارا یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، خدا نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس کو ضرور ہم مکمل کریں گے۔ اور جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کیا تھا جمعے کے دن کہ دیکھیے یہ موت کا جو یہ سلسلہ ہے،
اسے اگر ہم چاہیں تو ایک ہی پروگرام میں مکمل کر دیں، لیکن اگر ہم اور آپ صحیح معنوں میں اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو یقین جانیے کہ جس طرح آہستہ آہستہ ایک ایک چیز جس طرح علماء نے ہم تک پہنچائی ہے، ایک ایک سیڑھی چڑھتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو یقین جانیے کہ جب یہ موضوع مکمل ہوگا تو ایک نمایاں طور پر ہم اور آپ اپنے اندر ایک بہت بہترین تبدیلی کو محسوس کریں گے۔ تو جس طرح سے ہم نے شروع میں موت کے انٹروڈکشن چلے، پھر اس کے بعد ہم جو تھے پہلے مرحلے میں داخل ہوئے جو کہ جاکنی کا مرحلہ تھا، اس میں ہم نے یہ بیان کیا آپ کے سامنے کہ جس وقت لوگ اس شخص کے پاس ہوں کہ جس کا جاکنی کا عالم ہو، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، پھر یہ تھا کہ اپنا اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے جو سکرات موت کا وقت ہوتا ہے۔ اور آج بھی میں ان اعمال کو بتاؤں گی کہ جس کے لیے علماء نے زیادہ زور دیا ہے کہ اس وقت پہ ہم یہ اعمال کو انجام دیں، اور پھر اس کے بعد جو دنیا میں ہمیں کون سی ایسی چیزیں کرنی ہیں جو اس اذیت سے ہمیں بچا لیں، سکرات موت کی تکلیف سے، وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پچھلے پروگرامز میں بیان کیا۔ تو آج جو چیزیں بیان کرنا میں چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ روح جس وقت ہمارے جسم سے علیحدہ ہو رہی ہوگی، ایک اس منظر کو اور اعمال کو، اور سب سے پہلے جو چیز آج میں بیان کروں گی وہ ہے کہ دیکھیں 3 طرح کے لوگ علماء بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ 3 قسم ہیں ان لوگوں کی، کہ جس طرح ہم سب جانتے ہیں ائمہ معصومین کی حدیث بھی ہے اور مجتہدین بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنا چاہیے، کہ جس طرح سے موت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں مولا کی احادیث کس قدر ہیں کہ ہمیں موت کو یاد رکھنا ہے لیکن موت کی تمنا نہیں کرنی۔ تو 3 قسم کے جو لوگ ہیں دنیا کے اندر، ان میں موت کو وہ کس طریقے سے یاد کرتے ہیں کہ سب سے پہلی جو کیٹیگری ہے لوگوں کی وہ ہے غافل قسم کے لوگ، جو غافل ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ پہلی قسم ہے ان لوگوں کی کہ جو دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، بالکل دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور وہ موت کو کب یاد کرتے ہیں؟ جب کوئی مصیبت یا پریشانی ان کے سر پہ آ جاتی ہے، کسی تکلیف کا سامنا کرتے ہیں تو وہ موت کو یاد کرتے ہیں اس وقت پہ۔ اور اس وقت جب وہ موت کو یاد کرتے ہیں تو ان کا وہ موت کو یاد کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا، یعنی وہ اس وجہ سے نہیں یاد کرتے کہ خدا کے پاس جانا ہے، بلکہ وہ مصیبت اور پریشانی سے، جس طرح ہم اکثر دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ کوئی بھی مصیبت یا پریشانی آئی تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو بہتر تھا خدا ہمیں موت دے دیتا۔ تو اس طرح کی چیزوں پہ جو موت کو یاد کرتے ہیں وہ دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ غافل لوگ ہیں، اور اس وقت پہ جب وہ موت کو یاد کرتے ہیں تو موت انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتی بلکہ اور یاد خدا سے دور کر دیتی ہے ان کو۔ اللہ اکبر۔ دوسری قسم جو لوگوں کی ہے وہ ہے تائبین کی قسم۔ یہ وہ لوگ ہیں جو توبہ بھی کرتے جاتے ہیں اپنے گناہوں کی اور پھر گناہ بھی ہوتا رہتا ہے ان سے، یعنی مسلسل ان کی توبہ ٹوٹتی رہتی ہے، یعنی توبہ بھی کرتے چلے جا رہے ہیں اور گناہ بھی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ موت کو یاد تو کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ لیکن یہ ڈرتے اس وقت سے کہ انہیں موت نہ آ جائے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ جب دنیا سے جائیں تو وہ مکمل ہوں، مکمل توبہ کی ہوئی ہو انہوں نے، ان کا ایمان جو ہے کامل ہو، وہ اس طرح سے یعنی سجا بنا کر وہ خدا کے آگے اپنے آپ کو پیش کریں، اور موت سے ڈرتے نہیں لیکن موت کو جو ہے یاد بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ گناہوں کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے۔ یہ لوگ موت کو برا جاننے میں معذور ہیں، یہی وہ افراد ہیں جو موت کو ناپسند نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اپنے قصور اور گناہوں کی وجہ سے موت سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ خدا کے سامنے جائیں گے تو ہمیں شرمندگی کا احساس نہ ہو ملاقات پروردگار کے وقت۔ علماء اخلاق فرماتے ہیں، انہوں نے ایک مثال لکھی ہے اور یہ بات سمجھانے کے لیے وہ اکثر مثالیں بھی کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کوئی عاشق اپنے معشوق سے ملاقات میں اگر کبھی دیر کر رہا ہو تو اس کے لیے یہ نہیں کہ وہ اپنے معشوق سے ملنے میں کراہیت کر رہا ہے، بلکہ
یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جب وہ اپنے معشوق کے سامنے جائے تو اپنے آپ کو سجا کے بنا کے، جس طرح سے ہم اور آپ انشاءاللہ اب یہ کوشش کریں گے، اور ہماری زندگی میں کوشش بھی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو، کہ ہمیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس طرح سے اعمالوں کو، اپنے نیکیوں کو اپنے سجا بنا کر خدا کی بارگاہ میں پہنچیں. اس وقت خدا ہمیں اتنی توفیقات عطا کر دے، اتنی مہلت عطا کر دے. اچھا، اب اگلی قسم جو آ رہی ہے وہ ہے عارفین کی. یہ تیسری قسم ہے. جس طرح میں نے آپ کے سامنے 3 قسمیں بیان کریں، پہلی تھی غافل لوگ، دوسری تھی تائبین، تیسری ہے عارفین. یعنی یہ وہ عارف ہیں کہ جن کو، یہ وہ لوگ ہیں جو موت کو بھی بہت زیادہ یاد رکھتے ہیں، یاد کر بھی رہے ہوتے ہیں، اور ملاقات پروردگار سے بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی موت کو بھی ہر وقت یاد رکھتے ہیں اور ملاقات پروردگار سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا جس طرح سے ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہم موت سے خوفزدہ ہیں، موت سے ڈر رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ یہ سوچتے ہیں موت کو یاد کر کے کہ ہماری خدا سے، پروردگار سے ملاقات ہونے والی ہے، اور وہ اسی ملاقات پروردگار کو سوچ کر خوش ہوتے رہتے ہیں. کہ تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی یہ ہوتی ہے، جیسے حذیفہ یمانی کا جملہ ہے کہ اے پروردگار تو موت کو مجھ پر آسان فرما دے تاکہ میں تجھ سے ملاقات کر سکوں. سبحان اللہ، بے شک بہت. تو اس طرح سے ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا بھی شمار جس طرح عارفین کرتے ہیں، پروردگار ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم بھی جو ہے اس طرح سے موت کو یاد کریں کہ پروردگار تو ہمیں موت کو ہم پر آسان فرما دے، اور ملاقات پروردگار تاکہ ہم خوشی سے کر سکیں. بے شک بے شک. جزاک اللہ جی. امید ہے کہ ویورز آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا ہوگا، اور نہایت معذرت خواہ ہوں جن بھی ویورز کو یہ پروگرام ہمارے اچھے نہیں لگ رہے یا اس حوالے سے گفتگو، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، جہاں پر ہم کیونکہ اب علم کی یہ حد ہے کہ آپ لوگ چاہیں تو 1 منٹ سے پہلے یہ سارے ایپس کھولیں اور ہر چیز کے بارے میں آپ جتنے فقہی مسائل جاننا چاہیں ان تمام چیزوں میں. اب ڈسکشن آ جاتی ہے ہماری پریکٹیکل زندگی پہ کہ ہم لوگ ہیں کہاں پر اس ٹائم پر. مجھے اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ میں اپنی موت کی تیاری کے لیے کیا کر رہی ہوں، میں اپنی آخرت کے لیے تیاری کے لیے کیا کر رہی ہوں، کیا میں واقعتاً اس معیار پر پوری اترتی ہوں، کیا مجھے اپنے کفن کے بارے میں تھوڑی سی فکر ہے، کچھ مجھے اپنے زیادہ راہ کے لیے کچھ گڈ ڈیڈ جو میں زندگی میں اچھائیاں کر رہی ہوں، یا کسی برائی کی طرف خدا نخواستہ متوجہ ہوں تو اس گناہ کے بارے میں میرے ذہن میں خیال ہے کہ میرے ساتھ اس قبر کی رات میں کیا ہوگا، برزخ میں کیا ہوگا، اور ہمارے ڈے آف ججمنٹ میں کیا ہوگا. تو ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے. کیوں اتنی متعدد آیات میں ہم لوگوں نے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقریباً بتایا گیا ہے کہ 145 مقام پر 145 مقام پر موت کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اور اسی طرح 145 پوائنٹ کے اوپر زندگی کے بارے میں یعنی موت و حیات کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے. اسی طرح انہوں نے بتایا ہے کہ دنیا کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں بھی اگر اس کو کمپیئر کیا جائے تو اگر دنیا کے بارے میں 115 مرتبہ ذکر کیا گیا تو آخرت کے بارے میں بھی 115 مرتبہ آیتوں میں ذکر ملے گا ہم لوگوں کو. اسی طرح فرشتوں کے بارے میں اگر 88 ٹائم فرشتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا تو 88 ٹائم شیطان کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا. یہ تمام چیزیں کبھی تو ہم لوگ اس کے اوپر غور و فکر کریں، سمجھیں، اور اس کو سمجھانے کے لیے علماء بہت ساری اچھی اچھی مثالیں بھی دیتے ہیں. اس میں سے صبح جو میں نے مثال سنی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ انہوں نے ایسی مثال دی کہ جس طرح آپ لوگوں کے کبھی ایسے سچویشن میں ہو کہ کسی کی وہ سچویشن دیکھا کریں جب کسی کی گرفتاری کے وارنٹ نکل آئے ہوتے ہیں اور اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ شخص کو ابھی پکڑا جائے گا. اب بالکل اس طرح ہم لوگ لے لیں اس طرح کہ وہ جو پولیس والا ہے یا سپاہی ہے وہ ملک الموت ہے، اور وہ کسی ٹائم پہ بھی آ سکتا ہے، کہیں پہ بھی چھاپا پڑ سکتا ہے، اور کسی بھی ٹائم ہماری گرفتاری ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے ہم لوگ اپنی جو جدوجہد کرتے ہیں، اب ہم سے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، کوئی اپنے کیا کہہ سکتے ہیں تعلقات لڑاتے ہیں، کہیں پہ اپنی ضمانت کا انتظام کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ ضرور کرتے ہیں. یہ دنیاوی مثال سمجھانے کے لیے کہ ہم لوگ دنیا کی اتنی سی پریشانی کے لیے تو فوراً رد عمل ظاہر کریں، مگر آخرت کی جو ہمارا ساز و سامان جہاں کے لیے ہم لوگوں نے تیار کرنا ہے اس کے اوپر غور و فکر نہ کریں.
اس کی بہترین مثال ہماری سسٹر سائمہ نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی کہ اس میں کیٹیگرائز جو کر دیا کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اب یہاں پر رکھتے، جہاں پر میں نے شروع میں یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ اپنے آپ کو ہم وہاں پر رکھ کر جج کرتے ہیں کہ میں کس کیٹیگری میں آتی ہوں. کیا معاذ اللہ اللہ نہ کرے میں غافل اس کیٹیگری میں آتی ہوں کہ جو لوگ غافل ہیں اور اپنی ان تمام چیزوں کے بارے میں بھولے بیٹھے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے اور دنیا کی عیش و عشرت میں وہی رنگ میں جس لہر میں چل رہا ہے سسٹم، جس سینس پہ فیشن چل رہا ہے، جس ٹائم پہ بے حجابی چل رہی ہے، جو میوزک کا ٹرینڈ چل رہا ہے، ان تمام چیزوں کی طرف بہتی چلی جا رہی ہوں، یا میں اپنے اوپر غور و فکر کروں، یا میں ان تائبین میں سے ہوں جو توبہ کرتے ہیں اور ہم ہر گناہ کے بعد استغفر اللہ، توبہ توبہ، میں نے غیبت نہیں کی، مگر اس کو سہارا بناتے ہیں اپنے گناہ کے لیے، اپنے انر ورڈ جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے اس کو لے کے آتے ہیں فرنٹ پہ کہ ہم لوگ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اس غلط بات کو بھی صحیح کر کے اپنے لیے پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد عارفین کی وجہ تعداد جو خوش ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، شکر ادا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان تمام نعمات کا. بہترین طریقے سے ہماری سسٹر نے ایکسپلین کیا. اب انشاءاللہ اس کی اور آگے اس کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ امام کے فرمودات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کہا تھا کہ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، جو امیدوں کی راہ میں دوڑتا ہی چلا جاتا ہے، جو امیدوں کی راہ میں دوڑتا ہی چلا جاتا ہے، وہ آخر میں موت سے ٹھوکر کھا جاتا ہے. تو آخر موت ہی وہ آخری عمل ہے جس کے بعد کوئی چانس نہیں ہوگا کہ میں اور آپ اٹھ کر کوئی اپنی زندگی میں اچھا ہی کر سکیں، کوئی اپنا نیک عمل سے انجام دے سکیں. جو ہے اس ٹائم پہ ہمارا پریزنٹ ہے، مجھے اسی میں کچھ نہ کچھ کر کے جانا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ کل کے پروگرام میں ظاہر ہے ڈفرینٹ جگہوں پر، ہیوسٹن میں بھی پروٹیسٹ ہوا ہے کل، اور نیو یارک میں بھی پروٹیسٹ ہوا ہے، اور اس کی بھی اپڈیٹس ہوں گی. آپ لوگ جو گئے ہوں گے آپ لوگوں کے بھی تاثرات ہوں گے. اگر آپ اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کرنا چاہیں گے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. مگر انشاءاللہ میری کل کے پروگرام میں کوشش ہوگی، میرے ساتھ یہاں پر سسٹر ہما جعفری صاحبہ موجود ہوں گی، ہم پروٹیسٹ کے حوالے سے اور تمام ان جو حالات ہیں، کرنٹ سچویشن ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. واپس آتے ہیں اپنے اس ٹاپک کی طرف کہ جو کہ موت کے حوالے سے ہے. جس طرح ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ، اور سسٹر سائمہ عباس صاحبہ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ جس طرح امام کا فرمان ہے بہت ہی خوبصورت کہ انسان جتنا بھی امیدوں کے راہ میں دوڑتا چلا جائے گا، اینڈ اس کا موت کے ساتھ موت ہی ہونا ہوئی ہے. ہے. صحیح تو بات وہ ہے. امام کا فرمان انشاءاللہ آپ کو اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کو یاد بھی کریں اور اس پر غور و فکر بھی کریں اور سوچیں اور سمجھیں اس کے بارے میں. اگلی چیز اس کے بارے میں انشاءاللہ جو جی ہمارے ویورز کے ساتھ انشاءاللہ شیئر ہم اس کرتے پہ ہیں. بھی گفتگو کریں گے کہ لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، ابھی جس طرح میں نے اختتام یہ کیا تھا کہ عارفین کی موت جو تیسری قسم کے لوگوں کی موت ہے، جنہیں ملاقات پروردگار کے لیے وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ بار الہ تو ہمارے اوپر موت کو آسان کر دے تاکہ ہم ملاقات پروردگار خوشی کے ساتھ مطلب کر سکیں، آرام کے ساتھ تجھ سے ملاقات کر سکیں. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں ان کی کہ جو اپنی زندگی کے تمام امور پروردگار کے حوالے کر دیتے ہیں، کہ جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں نا وہ فوض امری اللہ ہے، تو اسی طرح سے یہ تمام چیزیں جو ہے اپنی زندگی کے تمام امور دل سے خدا کے حوالے کر دیتے، فقط زبانی نہیں ہوتے. اور اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمارے سامنے چوتھے امام کی بھی روایت ہے کہ مولا امام زین العابدین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین کیا فرماتے تھے کہ بار الہ تو پروردگار اگر میری زندگی شیطان کی چراگاہ بننے والی ہو تو تو مجھے موت دے دینا، یعنی جب تک تیری اطاعت کرتا رہوں تو تو دنیا میں رکھنا، اور جب تو دیکھے کہ تیری اطاعت سے میں ہٹ رہا ہوں تو اس وقت تو مجھے موت دے دینا. اس طرح سے تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے موت کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے. تو اس چیز کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیے ذکر موت بہت ہی افضل ہے، بہت ہی افضل ذکر ہے، اور اس کے لیے جو ہے ہمیں یہ کرنا ہے کہ کچھ طریقے ہیں کہ جنہیں ہمیں لے کے چلنا ہے کہ ہم جب بھی ذکر موت کریں تو ہم کس انداز سے ہم کریں. تو سب سے پہلی علماء چیز یہ بتاتے ہیں، پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں ذکر موت اس انداز سے کرنا چاہیے جس طرح مسافر سفر میں منزل پر پہنچنے کی فکر کرتا ہے. یعنی ہم سب کو یہ سوچتے رہنا ہے کہ ہمیں ہماری منزل آنے والی ہے، اور ہمیں اس سفر کے اندر جس طرح مسافر منزل پر پہنچنے کی فکر میں رہتا ہے، ہمیں اسی فکر میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے.
جس طرح سے اکثر ہمارے استاد سروسی امام بڑا اچھا جملہ کہتے تھے کہ ایک بس کے اندر ہم سب سفر کر رہے ہیں، کچھ کو سیٹیں ملی تھیں، کچھ لٹک کے جا رہے تھے، لیکن یہی کسی نے کہا کہ آؤ بھائی تھوڑی جگہ ہے بیٹھ جاؤ، تو اس کا جواب یہ آتا تھا کہ بس تھوڑی دیر کا تو سفر رہ گیا، کٹ ہی جائے گا۔ تو بس اسی طرح سے ہے کہ جتنی بھی تکلیفیں ہوں، اگر یہ اٹھاتے ہوئے ہم دنیا سے جا رہے ہیں تو سفر کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر، تو بس یہی ہمارے ذہن میں ہر وقت فکر رہنی چاہیے کہ آخر ہمیں اپنی منزل پر پہنچنا ہے اور منزل آ ہی جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت بھی اکثر اور بیشتر ہمیں جو ہے ظاہر دنیا میں رہتے ہیں لوگوں کی موت کی خبریں ملتی ہیں، جب بھی رشتہ داروں میں سے، پڑوسیوں میں سے، جب بھی موت کی عزیز و اقارب میں سے یہ خبر آئے کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ہمیں اس وقت پر یہ سوچنا ہے اٹھتے بیٹھتے کہ ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے۔ وہ کتنے خوبصورت چہرے تھے جو کل تک ہماری آنکھوں کے سامنے تھے اور آج ہم سے دور ہو گئے، تو ہمیں اس طریقے سے بھی موت کو یاد کرتے رہنا ہے۔ اور بلکہ تیسرا طریقہ جو آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو آیت اللہ دستغیب شیرازی نے بھی بیان کیا ہے کہ اسی کے حوالے سے دوسرے طریقے میں کہ آپ کو چاہیے کسی مرحوم رشتہ دار یا عزیز کی تصویر رکھیں اور اسے اکثر دیکھ لیا کریں کہ یہ لوگ جو کل آپ کے ساتھ تھے آج وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ بھی موت کو یاد رکھنے کا بڑا اچھا طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم موت کو کس طریقے سے یاد رکھیں کہ زیارت قبور کرنا اور بیمار کی عیادت کرنا، یہ بھی موت کو یاد رکھنے کے لیے بہت اچھا ہے۔ جب ہم ائمہ معصومین کی قبور کی زیارت کے لیے روضے کی زیارت کو جاتے ہیں تو وہ بھی اچھا طریقہ ہے، لیکن زیارت قبور کرنا اور بیمار کی عیادت کرنا۔ چوتھا طریقہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں جب بھی کسی دنیاوی بات پر آپ کا دل خوش ہو جائے، یعنی گھر لیا تو دل خوش ہو گیا، گاڑی لی خوش ہو گیا، کسی بھی چیز سے جب دل خوش ہو رہا ہو تو اس وقت موت کو یاد کریں کہ کچھ بھی ہے یہ دنیاوی زندگی ہے اور یہ خوشی جو ہے یہ دنیا ہی تک ہے۔ کتنی ہم مثالیں سنتے ہیں کہ لوگ کہتے تھے کہ بار الہ گھر لیا کسی شخص نے تو یہ کہا کہ بار الہ میں اس گھر کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا اگر مجھے اسی گھر میں ہمیشہ رہنا ہوتا۔ یعنی یہ تو ٹیمپریری ہے، یہ تو وقتی ہے، آخر موت آ جانی ہے اور ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو ایک عالم کا جب گھر بن کر تیار ہوا تھا، جس طرح میں نے ابھی بیان کیا، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر قبر کی تنگی نہ ہوتی تو میں گھر سے مخاطب ہو کر کہا تیری کشادگی سے ضرور میں اپنے دل کو ٹھنڈا کرتا۔ یعنی جو قبر ہے وہ بھی گھر ہے اور اس کی تنگی کا خوف نہ ہوتا تو اس کشادہ گھر کے سے میں اپنے دل کو ٹھنڈا کرتا۔ تو اسی طرح سے کہ ہم اگر موت کو یاد رکھیں، اور جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ موت کو دن میں 20 مرتبہ یاد رکھو، تو یہ 20 مرتبہ یاد رکھنا جو ہے یہ کوئی ایسا فگر نہیں ہے کہ جس طرح 40 کا ہنسا خدا کو پسند، ایسا کوئی نہیں۔ بس بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کثرت کے ساتھ سارا دن ہم موت کا تذکرہ کرتے رہیں، موت کا ذکر کرتے رہیں، اس طرح سے موت کو یاد کریں۔ تو جس طرح سے ہم نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں کہ جو موت کس طرح سے ان کو فائدہ، کس طرح سے وہ موت کو سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہم ذکر کی طرف بڑھے وہ یہی تھا کہ ہم کس طریقے سے موت کو یاد کریں۔ علماء نے جو طریقے بتائے ہوئے تھے کہ پہلا طریقہ اس طرح سے ہے، کہ دوسرا طریقہ اس طرح، یہ طریقے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ کسی کی تصویر رکھ لیں، کسی کا بھی آپ جو ہے اپنے سامنے جو ہے کسی کی قبور کی زیارت کو جائیں آپ، اور اسی طرح سے کسی کی موت کی خبر سنیں تو اس وقت، اور جس طرح سے ہم کہتے ہیں وہ جملہ وہ ہم اس کے لیے نہیں بلکہ خود اپنے لیے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہ جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے دنیا میں جانا ہے۔ اور اب آگے چل کر بھی ہم کچھ چیزیں ایسی بیان کریں گے آپ کے سامنے کہ جب ہم کسی سے جو ہے افسوس کے لیے جاتے ہیں، تعزیت پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم جملے نہ بھی کہیں، دیکھیں وہاں پہنچ کر ہمیں اپنی چہرہ دکھا دینا یہ زیادہ ضروری ہے۔
کہ ہم اب ہمارا چہرہ وہ دیکھ لیں، ہمارا چہرہ دیکھ کر ہی انہیں بہت زیادہ تسلی ہو جاتی ہے. اور اگر جملے کہیں تو وہ کس قسم کے جملے ہوں کہ سننے والے کو اطمینان ملے، سکون ملے، جو اس مصیبت کو گزار رہا ہے. اور اب آگے چل کر جو بات آئے گی وہ یہی ہوگی کہ انشاءاللہ اب اس کے بعد جو میں بیان کروں گی کہ ہماری روح کس طریقے سے ہمارے جسم کو چھوڑے گی اور کس طرح جانکنی کا وہ مرحلہ جس سے ہم گزر رہے تھے وہ اب ہماری روح نکلنے کا مرحلہ آ جائے گا. انشاءاللہ اتنی دیر میں ہم ریکویسٹ کریں گے سسٹر کرنا باز سے کہ اگر سوال جواب کا سلسلہ بھی ہو تو انشاءاللہ ہم لوگ اپنے ویورز کے ساتھ اس سوال و جواب کا سلسلہ بھی شروع کریں گے انشاءاللہ. امام علی علیہ السلام نے جو بلاغہ میں اللہم ارشاد صلی علی فرمایا محمد. جب تمہاری زندگی جا رہی ہے اور موت آ رہی ہے تو ملاقات بہت جلد ہو سکتی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ پروگرام کے شروع میں بھی کہا تھا، یہ بات شیئر کی تھی آپ لوگوں سے کہ ہم لوگوں میں نے کچھ کوشش کی تھی کہ نہج البلاغہ کی لاسٹ پارٹ جو تیسرا حصہ ہے نہج البلاغہ کا، اس میں سے بہت سارے فرمودات امام کے پرمن جو تھے وہ اسی حوالے سے بھی ہیں. اس میں سے آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گے بیسکلی یہ، مگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری مدد کرے گا تو ہم لوگ یہ بھی سلسلہ اپنے اس پروگرام میں شامل کر سکیں گے. امام اگلی ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ زمانہ بدن کو پرانا کر دیتا ہے اور خواہشات کو نیا کرتا ہے، موت کو قریب بنا دیتا ہے اور تمناؤں کو دور کر دیتا ہے. یہاں جو کامیاب ہو جاتا ہے وہ بھی خستہ حال رہتا ہے اور جو اسے کھو بیٹھتا ہے وہ بھی تھکن کا شکار رہتا ہے. امام کے جتنے بھی فرمان میں نے پڑھے ہیں وہ ظاہر ہے اتنی گہرائی ہے اس کے اندر دل کرتا ہے کہ آپ لوگ اور باتیں اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں، اس کو اپنی زندگیوں کے ساتھ کمپیئر کرتے جائیں کہ آخر امام نے یہ کیوں کہا کہ یہ زندگی جاری ہے ایک سفر کے سلسلے میں اور وہ موت ہماری طرف آ رہی ہے اور قدم قدم اس میں بہت ساری جگہوں پہ ایسا آئے گا کہ وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر ایک قدم ہم لوگ یہاں سے بڑھاتے ہیں تو دوسرا قدم موت کی طرف، موت بھی ہماری طرف بڑھا رہی ہوتی ہے. تو بالکل جو آتی جاتی سانس کے ساتھ سلسلہ ہے تو وہ بھی ہمارا موت کی طرف بڑھنا ہے. اس سے بہت ساری مثالیں ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے کیوں اتنا تذکرہ کیا گیا. کبھی تو ہم بیٹھ کر اس پر غور و فکر کریں، ہم اس بارے میں سوچیں کہ قرآن مجید کی بھی آیات کے حوالے سے میں یہی کوشش کر رہی ہوں کہ ایک سیپریٹ بک کے اوپر مختلف آیات جو سی ہیں آپ کو ظاہر کتابوں میں مل جائے گا، مگر آپ اپنی تائیں کوشش کریں گے تو آپ اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں سیکھنے کی کوشش کریں. اسی طرح قرآن مجید کے مختلف جگہوں پر آیات میں مختلف طرح سے اسی موت کے حوالے سے ذکر آیا ہے تو وہ بھی ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اس کی علیحدہ سے نوٹس بنا سکوں اور ایک نہج البلاغہ سے بھی بنا سکوں. اس کے علاوہ ہم نے صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے بھی آپ لوگوں سے جو گفتگو کی تھی اس میں یہی کہا تھا کہ جب بھی کسی کی موت کی خبر سنیں یا ایسے کسی کی ڈیتھ کی کوئی خبر سنیں تو آپ اس میں جو دعا امام نے تعلیم فرمائی ہے اس دعا کو پڑھیں، اس کے معنی کو پڑھیں اور اپنے اوپر غور و فکر کریں. کل بھی میری کوشش یہ تھی، اسی پروگرام کے توسل کی وجہ سے میں اپنے لیے کوشش کر رہی تھی کہ کوئی ایسی کتابیں پڑھوں یا اس میں سے کچھ حاصل کروں تو دعا کے متعلق اس قدر ملا کہ مجھے لگا کہ واقعتاً ہمیں ابھی تک مانگنے کا طریقہ نہیں آیا، ہمیں دعا کرنے کا طریقہ نہیں صحیح سے آتا. ہمارے اوپر جو حق ہے امام کے اتنے خوبصورت اس کا جو مفہوم تھا اس میں جو امام نے طریقہ بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بخش دے جو میرے پر لوگوں کے حقوق ہیں اس حوالے سے کہ میں نے جن کے حق ادا کیے ہیں، اور بعض حقوق ایسے ہیں جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں اپنی کم علمی کی وجہ سے، یہ ہمارے لیے ارشاد فرمایا گیا، ہمیں سمجھایا گیا. اس کا مفہوم یہی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، جتنا بھی ہم لوگ اس کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اتنی چیزیں ہونے کے باوجود وہ ہمیں بخش دیتا ہے، اتنے گناہوں کے باوجود وہ ہمیں بخشنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. وہ جا بجا ہمیں اس طرف متوجہ کرا رہا ہے کہ تم لوگ اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتے ہوئے اچھے اعمال سر انجام دو، اپنی زیادہ رات کے بارے میں فکر مند ہو. تو اسی لیے تو بار بار جگہوں پر ذکر آیا. اور جو برزخ کے مقام کے حوالے سے ہیں اور آخری جو پارہ جو 30th جز ہے قرآن کا اس میں بہت ساری مطلب کافی زیادہ آیات جو کی ہیں اس جہنم کی آگ کے بارے میں ہے کہ یہ کبھی حاویہ کا نام دیا گیا ہے اور کبھی اس کو مختلف ناموں سے پکارا گیا کہ اس جہنم کی آگ کے بارے میں انسان سوچے. میرے خیال ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں قرآن مجید کا یہ 2-3 کتابیں جو سی ہیں جس میں نہج البلاغہ بھی شامل ہے، قرآن مجید شامل ہے، ہم لوگ اگر انہی کا مطالعہ کر لیں تو ہم اپنی زندگیوں کی اصلاح کر سکتے ہیں.
مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ بہت ان چیزوں سے جو ہیں دور ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ یہ کتابیں کھولیں, پڑھیں اور اس پر عمل کریں. آگے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی ایک ایک سانس موت کی طرف ایک قدم ہے. ہم جو یہ سانس لے رہے ہیں, ایک جگہ پہ اور بھی امام کا ایک خطبہ ہے, وہ بھی بڑا خوبصورت تھا کہ انسان اپنے اوپر ذرا غور و فکر کرے کہ جو پانی پیتے ہیں ہم لوگ, اس کی میں نے کئی دفعہ مثالیں دی ہیں, مگر مجھے یہ اس قدر امام کا فرمان پسند ہے اور یہ خطبے کا یہ پارٹ پسند ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ایک منٹ میں ہم لوگ اٹھتے بیٹھتے اس چیز کو اپنے دماغ میں رکھیں, ذہن میں رکھیں ان چیزوں کو, کہ جو ہم پانی پیتے ہیں تو وہ بھی کبھی بعض اوقات کسی کی موت کا سبب بن سکتا ہے. ہر لقمے کے ساتھ انسان کی موت کا سبب بن سکتا ہے. کب کہاں آپ کو مشکل ہوگی اور آپ کا اس کی وجہ سے آپ کا سانس رک جائے. بہت ساری ایسی مثالیں ہیں, بہت سارے ایسے ہم لوگوں نے ایکسیڈنٹ دیکھے, کچھ نہیں کچھ کھا رہے تھے, گلے میں پھنسا, اس کی وجہ سے ڈیتھ ہوگی, صرف پانی پیا تھا اس کی وجہ سے ڈیتھ ہوگی. بہت ساری گہرائی ہے امام کے کلام میں, یہ واقعات ہے امام کے کلام, امام کی باتیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. امام آگے علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں, یہ میں نہج البلاغہ سے پڑھی, میں بار بار آپ لوگ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہماری بعض کا بہنیں جو ان کی ہوتی ہیں وہ ہم سے پوچھتی ہیں کہ آپ نے یہ کون سی کتابیں سے پڑھی ہیں. اور نہج البلاغہ کے لاسٹ پارٹ میں جو یہ تمام فرامین آپ کو امام کے مل جائیں گے انشاءاللہ. ہر شمار ہونے والی چیز ختم ہونے والی ہے, یعنی ہماری سانسیں جو جس کی ایک ایک شمار اس کے بارے میں کہہ رہے, اور ہر آنے والا بہرحال آ کر رہے گا. یہ امام یہاں پر موت کے حوالے سے تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو ہماری سانسوں کا سلسلہ ہے وہ شمار ہونے والی چیز ہے, وہ ہماری سانسیں ہیں جو ایک دن رک جائیں گی, اور ہر آنے والا بہرحال آ کر رہے گا وہ ہماری موت ہے, اور جس کا ایک ٹائم جو ہوتا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے. اب اس لکھنے کے اوپر ایک اپنی بحث تھی کہ وہ لکھ کر کیوں نہیں لوگوں کو بتایا گیا, وہ اپنے اندر ایک ڈیٹیل ہے, اس پہ نہیں جانا کیونکہ پھر ہمارا یہ ٹائم نکل جائے گا. آخری فرمان انشاءاللہ یہ شیئر کرتی ہوں, پھر ہم سسٹر سلمہ عباس کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور ان سے اپنی اگلا جو مرحلہ ہے موت کے حوالے سے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہر آنے والا پلٹنے والا ہے, اور جو پلٹ جاتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے تھا ہی نہیں. میں اور آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں, تھوڑا سا پڑ جائیں اپنے, یعنی جن کے اللہ سبحانہ تعالیٰ والد حیات ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو زندگی سے تندرستی دے, والد کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں اور ان کے والد کے بارے میں سوچیں. ہم لوگ اور آپ لوگ بیٹھ کے ان کے بارے میں امیجن کرتے ہیں کبھی اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے پردادا کے متعلق کہ وہ تھے, وہ کیسے تھے, وہ کیا کرتے تھے, وہ بالکل ہم لوگ کو تھوڑا سا اپنی فکر کو جگا کر ان تمام ارشادات کے اوپر رک کر غور و فکر کر کے آگے نکلنا ہے. جس طرح اسپیڈ سے میں پڑھ رہی ہوں اس طرح نہیں, کیونکہ ٹائم کی لمٹ ہوتی ہے, ٹائم لمیٹیڈ ہوتا ہے, تو مجھے اس میں یہ موضوع بھی اس طرح چل رہے ہوتے ہیں تو پھر اس میں جلدی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے نکلنا ہوتا ہے. مگر اگر یہی فرمان کو یہ بھی مولا کا فرمان آپ جو ہمارے ذہن میں رہ گیا تو انشاءاللہ اسی کی وجہ سے ہماری آخرت بخیر ہوگی انشاءاللہ. ہر آنے والا پلٹنے والا ہے, اور جو پلٹ جاتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے تھا ہی نہیں. واپس گفتگو کا اس سے سلمہ عباس کی طرف کوشش تو میں نے کی تھی کہ امام کے جتنے بھی آج کیونکہ اتنے زیادہ ہیں اس میں مشکل ہو رہی ہے میرے لیے کہ میں جلدی بتانے کی صحیح کوشش کر بات رہی ہے. ہوں کہ بیچ بیچ میں ہم لوگ کچھ نہ کچھ ان چیزوں سے بھی حاصل کرتے جائیں. ظاہر ہے آپ کے اور بہترین جو مولا نوٹس کی ہیں اور صحیح بات ہے, معاملہ کی نوٹس چیزیں بہت زیادہ بہترین ہیں, امپورٹنٹ بھی ہیں, اور اسی بہانے ہم ساتھ ساتھ نہج البلاغہ سے بھی استفادہ حاصل کر رہے ہیں, الحمدللہ. اور اور یہ بہت اچھی بہت چیز ہے. بڑی سعادت کی بات ہے میرے خیال ہے کہ واقعتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی لطف و کرم ہم لوگوں پر ہے کہ ہم لوگ جہاں پر خود بھی پڑھ رہے ہیں, جہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, وہ سب سے بڑی چیز ہم لوگ خود بھی اس سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. میرے لیے ایک جو پارٹ ہوتا ہے اس کا پروگرام کا, اس کے لیے تیاری کا, اس میں بہت ساری ایسی نئی چیزیں نکل کے آ رہی ہوتی ہیں تو میرے خیال ہے میں پوری زندگی بھی بیٹھ کے پڑھتی تو اس طرح نہیں پڑھ سکتی تھی. صحیح بات ہے. ایون نہج البلاغہ کو میں نے جس طرح کھولا ہے, اس طرح یا صحیفہ سجادیہ سے جس طرح استفادہ حاصل کیا ہے, میرا خیال ہے کہ مشکل ہوتا ہے, ہر خاتون کے لیے ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ میرے لیے تھا, کیونکہ ہم لوگ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں اتنا بیزی ہوتے ہیں کہ مشکل ہوتا ہے ان چیزوں کے بارے میں اس طرح سے کنسنٹریٹ کرنا جس طرح سے علماء کرام کر رہے ہوتے ہیں, یا وہ خاص طور پر بہنیں جو ان چیزوں سے مجلسیں پڑھتی ہیں, مدرسے میں جاتی ہیں یا منسلک ہوتی ہیں, ان لوگوں کے لیے, یا گھر میں جو خواتین بیٹھی ہوتی ہیں ان کے جو ہاؤس وائفس ہوتی ہیں ان کی ڈفرینٹ لائف کا حوالے سے مشکل کام ہوتا ہے.
انشاءاللہ سوال کی طرف آگے بڑھتے ہیں پھر جی۔ زیادہ سے پھر سنتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ حضرت علی نے گناہوں سے باز رہنے کے لیے بہترین چیز کیا بتائی ہے؟ مولا علی نے گناہوں سے خود کو بچانے کے لیے بہترین چیز کیا بتائی ہے؟ بہت آسان سوال ہے اور مجھے امید ہے پورے کہ آپ لوگ ضرور اس کا جواب دے دیں گے آسانی کے ساتھ۔ تو اب ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا موت کے حوالے سے کہ دیکھیے کہ حالت احتضار میں ائمہ معصومین کا آنا، اور بالکل بے شک بلکہ یہاں تک ہے کہ تمام ائمہ معصومین حالت احتضار میں، یعنی وہی جہاں کنی کا عالم تھا، ضرور تشریف لاتے ہیں، قبر میں آتے ہیں، اور بالکل ہمیں بھی پوری امید ہے کہ ہمارے پاس ضرور مولا آئیں گے۔ تو اس کے بعد جو اعمال یہ شروع ہوئے ہیں، یہ چیزیں جو شروع ہوئی ہیں، اب اگلی جو چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری روح ہمارے جسم کو چھوڑے گی۔ وہ مرحلہ جو ہے کہ یعنی وہ انتقال، جب مومن انتقال کرتا ہے تو اس وقت کیا واقعات اس کے سامنے پیش آتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ دیکھیں کہ جس طرح سے فرشتوں کے ساتھ ملک الموت آئیں گے اور یہ فرشتے دو قطاریں بنا کر کھڑے ہو جائیں گے، اور ان کے دونوں ہاتھوں میں گلدستے ہوں گے، اور ہر گلدستے میں 20 رنگ کے پھول ہوں گے اور جن کی خوشبوئیں بھی نئی نئی خوشبوئیں ہوں گی، اور ملک الموت ایک سفید رومال ہماری چن کے نیچے، تھوڑی کے نیچے رکھیں گے، اور مشک تھوڑی کے نیچے سفید رومال جس میں مشک کی خوشبو ہوگی، اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایسا لگے گا کہ ہاں وہ رکھیں گے، اور اسی وقت جنت کا دروازہ کھل جائے گا، اور مرنے والے کو جنت کی نعمتوں سے اس طرح بہلایا جائے گا جس طرح سے ماں بچے کو بہلاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت اس مومن کی روح جسم کے اس پنجرے سے نکل کر، اس پنجر سے نکلنے کے لیے بری طرح تڑپنے لگے گی۔ یعنی سوچئے جب ملک الموت کے ساتھ اس طرح ملائکہ آئے، دو قطاریں بنا کر کھڑے ہو گئے، سب کے ہاتھوں میں جو ایک گلدستہ ہے، دونوں ہاتھوں میں گلدستے ہیں، اور ایک گلدستے میں 20 قسم کے پھول ہیں، اور ہر پھول کی الگ خوشبو ہے، اور پھر ملک الموت ایک سفید رومال کو ہماری چن کے نیچے رکھیں گے جس میں مشک کی خوشبو ہوگی، اور وہ خوشبو سونگھنے سے ہماری روح نکل جائے گی، اور اس کے بعد جنت کا، جہاں ادھر روح نکلے گی ادھر جنت کا دروازہ کھل جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ اس طرح سے اس کو مبارکباد ملک الموت دے گا اور کہے گا کہ اے مبارک روح چل ان بیریوں کی طرف جس میں کانٹے نہیں ہیں، چل اس سائے میں چل جو بہت گہرے ہیں، وہ بہت گہرا ہے، جس طرح سے ہم سورہ واقعہ میں پڑھتے ہیں۔ فی صدر مخضود، یعنی وہ بیری کے خاردار درخت کے سائے میں رہتے ہیں، اور پھر اس میں رہتے ہیں، اور جو کہ بہت ہی وسیع سائے ہیں، اور آبشاروں کے پاس ہیں، اور فراواں پھل ہیں، جس طرح سے سورہ واقعہ میں یہ تصویر کشی دی جا رہی ہے کہ اس طرح سے ہماری روح کو جنت میں لے جایا جائے گا، اور ہماری روح اس طرح تڑپ رہی ہوگی کہ تو اس کو اس طرح بہلایا جائے گا جس طرح سے چھوٹے سے بچے کو ہم بہلاتے ہیں، اس طرح سے اس کا دل لگایا جا رہا ہوگا۔ یہ بھی بڑا سخت مرحلہ ہوگا، اور اس طریقے سے اس کی روح کو نکالا جائے گا جس طریقے سے آٹے میں سے بال کو نکالا جاتا ہے۔ فرشتے سلام کریں گے اور جنت میں داخلے کی بشارت دیں گے، اور پھر ہمارے ساتھ تو یہ ہوگا ادھر فوراً ہی، دیکھیں ہماری روح اس طرح نکال لی گئی جس طرح آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے، اور تمام ملائکہ سلام کرنے لگے اور جنت کی بشارت دینے لگے۔ پیغمبر اسلام یہ جملہ فرماتے ہیں کہ ادھر جسم سے روح نکلے گی، اور ادھر دنیا میں جتنے مواقع قبر ہیں زمین کی، یعنی وہ جتنی جگہیں جہاں قبرستان بنے ہوئے ہیں، قبریں ہیں، وہ سب کی سب یہ خواہش کریں گی کہ، اور زمین کا اس وقت کوئی حصہ ایسا نہ ہوگا
جو اس بات کی تمنا نہ کرے کہ یہ مومن یا مومنہ میرے اندر مدفون ہو، اور اپنے آپ کو استعمال کے لیے پیش کرے گا، استقبال کے لیے پیش کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی جب ادھر روح نکلی، ادھر تو یہ ہے کہ اس کی روح کو بہلایا جا رہا ہے، لیکن اس کے جسم کے ساتھ مومن یا مومنہ کے کہ تمام وہ حصے زمین کے جہاں جہاں قبرستان ہے وہ سب رسول فرما رہے ہیں کہ خواہش کر رہے ہوں گے کہ یہ مومن یا مومنہ جو بھی ہے اس ہمارے اندر اس کا یہ دفن ہو، اس خواہش کو کر رہے ہوں گے۔ یعنی سوچئے کہ اس وقت پہ زمین بھی کس طرح سے ہمارا استقبال کر رہی ہے۔ وہ کیفیات تو نامعلوم کیا ہوں گی، لیکن جب بھی کوئی مومن اور مومنہ مرتے ہیں تو اس وقت زمین کے تمام حصے آرائش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہ خوش قسمتی ہمارے حصے میں آنے والی ہو، اور اس طریقے سے اس کی استقبال کی تیاریاں کرنے لگتے ہیں، جس طریقے سے معزز مہمان کے استقبال کی تیاری کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مرنے کے بعد روح جنازے کے اطراف ہی میں رہتی ہے۔ چوتھے امام کے پاس لوگ آئے اور آ کر سوال کیا، اصول کافی کے اندر ہے کہ لوگ آئے چوتھے امام کے پاس اور کہا، یہ ابنا رسول اللہ کوئی ایسی حدیث ہم کو سنائے جس کو سن کر ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ تو اگر دیکھیں، اگر زبردستی بھی کسی کو ہم احادیث رسول سننے کے لیے آیا کرتے تھے تو کسی کو سنوانے کے لیے حدیث آیا کرتے تھے، تو اب اگر زبردستی کسی کو سنوانے جائیں تو بھی وہ سننے پر تیار نہیں ہوتا۔ مطلب آج یہ حالات ہے کہ اگر ہم کسی کو زبردستی سنائیں تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ معصومین کے پاس اس طرح سے لوگ آتے تھے کہ مولا کوئی احادیث معصومین سنا دیجئے کہ جس سے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ تو ایک مرتبہ امام نے یہ حدیث بیان کی، پیغمبر اسلام سے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد روح جنازے کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ ہم سب کا یہ ایمان ہے، بالکل آس پاس رسول فرما رہے ہیں، بالکل آس پاس موجود رہتی ہے اور اپنے عزیزوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ اے میرے پسماندگان، تم میری طرف اس دنیا سے میری طرح اس دنیا سے دھوکہ نہ کھانا۔ میں نے تو حرام و حلال کا خیال کیے بغیر دولت کو کمایا، لیکن میں نے واجبات ادا نہیں کیے۔ دوسرے تو تم میرے پیسوں پر عیش کر رہے ہو، جبکہ حساب و کتاب مجھے دینا ہے۔ اچھی خوشی تو میرے وارثوں کے لیے ہے اور حساب و کتاب میری گردن پر ہے۔ مطلب وہاں پر باقاعدہ یہ جملے کہے گی روح ان لوگوں سے جو اس کے فراق میں رو رہے ہوں گے، یعنی جو لوگ کھڑے رو رہے ہوں گے تو روح پکار کر کہہ رہی ہوں گی کہ تم لوگ میری طرح اس دنیا سے دھوکہ نہ کھانا۔ میں نے جو مال اور دولت حرام و حلال کا خیال رکھے بغیر کمایا، تم تو اس پر عیش کر رہے ہو اور یہاں میں حساب کتاب دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ تو جس طرح سے میں نے پچھلے پروگرامز میں بھی آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ مولا کائنات کی جس طرح سے قبرستان سے گزرتے تھے اور مولا سلام کرتے تھے، تو ایک قبر سے جب سلام آیا تھا اور مولا نے اس سے سوال کیا تھا کہ تو مجھے قبر کا حال بتا، میں تجھے دنیا کا حال بتاؤں گا، تو اس نے جب قبر کا حال مولا کو بتایا تھا تو اس کے بعد آخر میں، اور وہ ایسا مردہ تھا جو قبر سے مولا کو جواب سلام دے رہا تھا، سوچئے۔ اور مولا کے ساتھ جو صحابی تھے انہوں نے یہی سوال کیا، مولا اس مردے نے جو اپنی کیفیت بتائی ہے کہ آنکھیں باہر کی طرف نکل آئی ہیں، اس طرح سے کھانے اور پینے کے لیے اس طرح سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں اور یہ حالت ہے، تو اس وقت جب اس سے پوچھا تھا کہ بتاؤ تم نے کس چیز کو افضل پایا، تو اس نے ایک ہی بات کہی تھی کہ میں نے نماز کو افضل پایا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اور میں نے تقوی یعنی تقوی کو افضل پایا۔ یہی چیزیں وہاں کام آنے والی ہیں۔ تو جس طرح میں نے بیان کیا کہ مولا کے رسول اسلام فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح جنازے کے ساتھ رہتی ہے اور اپنے جو لوگ رو رہے ہوتے ہیں عزیز و اقارب ان سے کہتی ہے تم ہماری طرح دھوکہ نہ کھانا۔ اور میں نے پہلے جیسے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ جب اسرائیل روح نکال رہے ہوتے ہیں اور گھر والے چیخ و پکار کر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ میں تمہارے گھر میں پہلی مرتبہ نہیں آیا ہوں، جب تک ایک بھی زندہ باقی ہے میرا آنا لگا رہے گا۔ تم اس کے اوپر رونے کے بجائے اپنے اعمال کی فکر کرو۔ تو آج ہم سب کو اپنے اعمال کی زیادہ فکر کرنی ہے اور اگلے مرحلے میں
اب جو میں چیزیں بیان کروں گی وہ یہ ہے کہ حالت اعتذار میں ہمیں کون سے اعمال خود بہت ضروری ہیں جو انجام دینے ہیں جو ہمیں کام آئے. انشاءاللہ. جزاک اللہ جی. اللہ کرے بہت ساری ایسی سچویشن یا ہم لوگ کو ایسا لگ رہا تھا کہ بات کہتے ہیں اللہ کرے سب کی روح ایسے نکلے ڈپینڈس آل اور مال کہ ہم لوگ زندگی کس طرح گزار رہے ہیں, ہم کون سے ایسے نیک عمل پر انجام دے رہے ہیں, ہم اپنی زندگیوں پر غور و فکر کریں. میں نماز کتنی باقاعدگی کے ساتھ انجام دے رہی ہوں, میں اچھے اعمال جتنے بھی ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ خیرات یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں کس حد تک ان پر عمل کر رہی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنی توفیق عطا فرمائے اللہ کو اس پر عمل کر سکیں. امام کا فرمان نہج البلاغہ میں سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ موت کے حوالے سے امام فرماتے ہیں کہ موت ہو لیکن خبردار ذلت نہ ہو, کم ہو لیکن دوسروں کو وسیلہ نہ بنانا پڑے. جسے بیٹھ کر نہیں مل سکتا اسے کھڑے ہو کر بھی نہیں مل سکتا. یہ ہر ایک جملے میں بہت زیادہ گہرائی ہے مگر جلدی جانا ہے تو اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ صرف شیئر کر لیتی ہوں. کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ پروگرام کے بعد بھی اور جب بھی آپ کو موقع ملے تو ان حدیث سے استفادہ حاصل کیجیے گا امام کے فرمودات سے انشاءاللہ. امام فرماتے ہیں کہ زمانہ 2 دنوں کا نام ہے. 2 دنوں کے حوالے سے امام نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا کہ ایک دن جو سا ہوگا وہ تمہارے حق میں ہوگا اور دوسرا دن تمہارے خلاف ہوگا. لہٰذا اگر تمہارے حق میں ہو تو مغرور نہ ہو جانا اور تمہارے خلاف ہو جائے تو صبر سے کام لینا. امام کے اس فرمان میں بھی ظاہر ہے اس قدر گہرائی ہے کہ ہم لوگ جب ہمارے حق میں چل رہا ہوتا ہے سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو ہمارا خدا نخواستہ ان نعمات کو لے کر اس زندگی کی آسائشوں کو لے کر ہم کہیں غرور میں نہ آ جائیں. اللہ نہ کرے ہم لوگ کی سب سے افضل خود کو سمجھنے لگ پڑیں اور وہ ہماری جو سی ہے یہ تمام چیزیں ہمارا غرور تکبر ہمیں لے ڈوبے اور کبھی ایسے حالات آ جائیں, کبھی تنگ دستی ہے, کبھی کوئی پریشانی ہے, کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں, کبھی کوئی بھی پریشانی آپ لے لیں کہ آپ لوگ رزق کے بارے میں کسی بچیوں کی شادی کے بارے میں پریشان ہیں. ان تمام حالات اور واقعات میں صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دینا. یہ 2 دنوں میں امام علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہم لوگوں کو اور آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آسان الفاظ میں کہ میں اور آپ اپنی زندگی کا ایک لمحے کے لیے غور و فکر کریں تو کون سا ٹائم ہمارے حق میں تھا. بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ عروج کا ٹائم دیکھا ہوتا ہے اور ان پر ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ بزنس ایک دم گیا اور ان پر وہ زوال کا ٹائم آتا ہے. ہماری زندگیوں میں ہماری آنکھوں کے سامنے وہ مثالیں موجود ہوتی ہیں مگر ہم لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں. وہی مان کے فرمودات کتنی لوگوں پر انہوں نے اس کے بارے میں کہ عبرتیں تو بکھری پڑی ہیں مگر ان کو لینے والا کوئی نہیں ہے, ان سے حاصل کرنے والا کوئی نہیں ہے. موت کے بارے میں اتنی ڈسکشن ہماری, اتنی گفتگو, اتنا اس کے بارے میں ڈیپتھ میں جا کر اس کے بارے میں غور و فکر کرنا اور اس کے بارے میں مختلف کتابوں کا حوالہ دینا اور مختلف کتابوں میں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ذکر ہونا. مختلف کتابوں کا تو چھوڑے قرآن مجید میں اس کا اتنا ڈیٹیل سے گفتگو اس کے بارے میں ہونا کوئی خاص اہمیت کا عمل ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کے واقعتاً ہم لوگ ان چیزوں کو پڑھیں. بہت زیادہ اس ٹائم پر فوکس کرنے کی ہمیں ضرورت ہے انشاءاللہ. اگر کالر ہے میرا خیال سوال کا جواب کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. جی السلام علیکم. کرن بول رہی ہیں؟ جی کرن بات کر رہی ہوں, آپ کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں تو دماغ کرتا ہوں, میں معلوم یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ پرسوں سسٹر صاحبہ نے وہ بتایا تھا آپ خمینی کے سلسلے کی دعا کو اور انہوں نے کہا تھا کہ سورج نمبر 2 کی آخری ہے یعنی آخری تو وہ ہماری نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آخری کون سی آ رہی ہے. سورہ طلاق کی انہوں نے بولا تھا. جی ہم جو سورہ طلاق کا بتایا تھا کہ خیال خمینی کے استاد نے ان کو جی بالکل تعلیم دی تھا. ان کے بارے میں بتایا تھا, بالکل صحیح ہے انشاءاللہ. ہاں ابھی آپ کے بعد دوبارہ شیئر کر لیتے ہیں انشاءاللہ. تو آیت الکرسی آخری تھی, آیت کہاں سے سورہ شروع قل ہوئی واللہ. وہ ہم کہہ رہے ہیں. اوکے ٹھیک ہے انشاءاللہ. ابھی آپ کو فون سے ٹیلی ویژن سے بتاتے ہیں, ٹی وی سے. جی ٹھیک ہے آپ ٹی وی سے سنیے جب. جی اچھا شکریہ. جزاک اللہ. خدا حافظ. میں سسٹر سلمہ بس ریکویسٹ بھی کروں گی کہ ہمارے سوال کا جواب بھی وہ شیئر کر لیں اور آخری آیت انہوں نے کیونکہ ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ عرفات کا یہ مقام اور ان کو منزلت اور امام خمینی کے حوالے سے ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی تھی تو میں چاہوں گی کہ ان کو دوبارہ سے آپ ریپیٹ کر دیں کہ وہ کون سا عمل تھا علم کیمیا کو حاصل کرنے کے لیے
اور خصوصیت کے ساتھ ہماری بہن نے سورہ طلاق کے حوالے سے پوچھا تو آپ یہ تو میں نے یہی بتایا تھا کہ آیت اللہ خمینی جو اس مقام پر پہنچے تو ان کے علم کیمیا کے جو استاد تھے انہوں نے انہیں تعلیم کیا تھا کہ واجب نماز کے بعد یا مستحب نماز کے بعد بھی، لیکن واجب نمازوں کے بعد سب سے پہلے ابھی پہلو بدلنے سے پہلے شہزادی فاطمہ زہرا کی تسبیح اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، وہ تسبیح اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ کی وہ پڑھی، اس کے بعد وہ تسبیح ہدیہ کر دی چہاردہ معصومین کو، اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھی علی العظیم تک، وہ پڑھنے کے بعد پھر یعنی خدا کی حمد و ثنا جہاں تک ہے آیت الکرسی میں وہ بیان کی، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ کو پڑھا، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود پڑھا، اس طرح سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور پھر اس کے بعد سورہ طلاق کی آیات کو 3 مرتبہ پڑھا۔ سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری حصہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ سے شروع ہو رہی ہے، اور پھر تیسری پوری آیت ہے شائن قدرہ تک، یعنی دوسری آیت کا آخری حصہ جو کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ سے سٹارٹ ہے، اور تیسری پوری آیت جو ختم ہوئی ہے شائن قدرہ پہ، یہ 3 مرتبہ چھوٹی سی ہے، 2-3 لائنوں کی ہوگی بمشکل، اس کو جو ہے ہر نماز کے بعد درود کے بعد اسے 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ تو آپ دیکھیے کہ خمینی صاحب کتنے بڑے مرتبے اور مقام پر پہنچے اور کس طرح سے انقلاب لائے اور فتح حاصل ہوئی۔ تو یہ بہت مجرب عمل ہے ہر نماز کے بعد، اور یہ سورہ طلاق کی جو آیات ہیں یہ رزق میں فراوانی کے لیے بھی بہت زیادہ مجرب ہیں، بلکہ علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر اسی آیت جس طرح میں بتا رہی ہوں دوسری آیت کا آخری حصہ تیسری پوری آیت اگر اس کو نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو رزق میں بے انتہا فراوانی پیدا ہو جاتی ہے اور بہت ہی مجرب ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ کسی بھی حاجت کے لیے آپ یہ سورہ طلاق کی یہی جو آیت میں بتا رہی ہوں اس کو اگر اب دوسری آیت کا آخری حصہ اور تیسری پوری آیت کو آپ پڑھیں وہ حاجتیں قبول ہوں گی۔ اس میں بہت زیادہ فضیلتیں اور بہت زیادہ یہ مجرب عمل ہے۔ تو اگلی چیز سوال میں ایک مرتبہ اور ریپیٹ کر دیتی ہوں، اگر تھوڑی دیر تک آپ لوگ امید ہے پھر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ انشاءاللہ جواب دے دیں گے، نہیں آیا تو پھر ہم اس سوال کا جواب بتا دوں گی میں۔ حضرت علی نے گناہوں سے باز رہنے کے لیے بہترین کی چیز کیا بتائی ہے؟ یعنی آج ہم سب اگر موت کی تیاری کی طرف کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ ہم سب کی کامیابی کے لیے بہت بہترین چیز ہے کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں کہ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ خود کو گناہوں سے باز رکھنے کے لیے کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں اور آپ کو کرنی پڑے گی تو ہم بہت جلد دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یقین جانیے وہ کرنے سے لذت عبادت بھی بہت زیادہ ملے گی۔ تو اگلی چیز ہم جو اسٹارٹ کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ حالت احتضار کا ایک عمل، کہ دیکھیں سورہ اعراف کی سورہ اعراف کی آیتیں ہیں، اگر مرنے والا اس کو خود پڑھے یا اس کے اعتراف میں جو لوگ ہیں وہ پڑھیں تو اس کو بہت جلد فائدہ ہوگا۔ اچھا دوسری چیز ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 4 آیات سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، ان کو بھی تلاوت کریں۔ اور اگلی چیز ہے سورہ سواد کا پڑھنا بھی، روح جس وقت مشکل سے نکل رہی ہوتی ہے اس کے نکلنے کا مرحلہ بہت آسان ہو جاتا ہے، اس وقت اگر سورہ سواد پڑھ دی جائے تو انتہائی آسانی سے وہ روح جسم کو چھوڑ دیتی ہے، یہ بھی بہت بہترین چیز ہے۔ دیکھیں تو سب سے پہلی چیز سورہ اعراف کی، میں نے آیت کا نشان مجھے صحیح سمجھ نہیں آ رہا ہے لیکن میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی اس کو، سورہ اعراف کی آیت ہے اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیات اور سورہ سواد کا پڑھنا، یہ تمام چیزیں یا تو خود پڑھ لی جائیں اس وقت یا کوئی دوسرا ایسا جو پاس کھڑا ہو ان آیات کو پڑھیں گے تو روح آسانی سے جسم سے نکل جائے گی اور تکلیف نہیں ہوگی۔ یعنی اگر وہ تھوڑا بہت مچل بھی رہا ہے تو ہم سختی کے ساتھ، یعنی اگر ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے کوئی جان کنی کے عالم میں ہے
اور وہ اس تکلیف سے اس اذیت سے مچل رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، تو ہم بھی سختی کے ساتھ اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کر، یا ہم کہیں گے اگر ہم اس کیفیت میں ہوں تو ہمارا دایاں ہاتھ پکڑ کر اس طرح سے ان صورتوں کو پڑھ دیا جائے تو یہ پڑھ دیں. یہ کراہیت رکھتا ہے لیکن یعنی ایسا، ہاں ہاتھ پاؤں کو روکنا اس وقت پہ کراہیت ہے، لیکن ایسا اس وقت نہ کرا جائے، لیکن سختی کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر کسی طرح ان صورتوں کو پڑھ دیا جائے. محتضر کو قبلہ رخ لٹانا واجب ہے، لیکن اگر نہ لٹا سکیں تو قبلہ رخ، اور اگر قبلہ رخ بٹھانا ممکن ہو تو اسے بٹھا دیجئے. یعنی امید ثواب، رجا کی نیت سے، یعنی رجا کسے کہتے ہیں کہ ثواب کی امید سے اسے بٹھا دیا جائے اس طرح سے. اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اس طرح سے کروٹ دلا دی جائے کہ دائیں بائیں لٹائیں کہ وہ قبلہ رخ ہو جائے، چاہے کہ وہ کروٹ کے ذریعے قبلہ رخ کیوں نہ ہو. یعنی آپ کسی طرح بٹھا دیں یا اس کا پاؤں کر دیجئے، یہ بھی نہ ہو تو کسی طریقے سے اس وقت جو ہے اس کو کروٹ دلوا دیں. ہمارے چھٹے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین، قریبی رشتہ داروں سے کبھی بھی کسی کی موت کو چھپانا نہیں چاہیے. مومن کی موت کو اس کے قریبی رشتہ داروں سے نہ چھپایا جائے تاکہ اس کی بیوی جو ہے وہ عدہ میں آ جائے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پتہ چلے. اچھا، اب ایک اور چیز جو آتی ہے وہ اس حوالے سے کہ ہم کسی کو کسی کی موت کی جو خبر دیتے ہیں، ہمارے جملے کیا ہونے چاہیے، ہمارے الفاظ کیا ہونے چاہیے. تو دیکھیں ان الفاظ میں ہمیں اطلاع دینی چاہیے کہ جیسے ہم اکثر کہہ دیتے ہیں بھائی فلاں کا انتقال ہو گیا، یا اطلاع دیں تو سب سے بہترین علماء نے جو جملے بتائے ہیں کہ ان جملوں میں دیں فلاں یجود بنفسے، یعنی فلاں نے اپنی جان کو خدا کے سپرد کر دی، فلاں نے اپنی جان خدا کے سپرد کر دی. اللہ اکبر. ان الفاظ میں یہ کسی کو مرنے کی خبر کسی کی دینی چاہیے. حالت احتضار میں اب ملاقات پروردگار کی تمنا کرنا، یہ چیز اس میں بھی آئی تھی کہ حالت احتضار میں ملاقات خدا کی تمنا کریں، پروردگار سے ملاقات ہو رہی ہے. تو آپ یقین جانیے کہ جب بھی بہرحال یہ وقت ہمارے اوپر آئے گا تو جب بھی یہ علامات موت نمودار ہو جائیں تو ایسے مرض کے اندر گرفتار یا ایسے مرض میں گرفتار ہو جائیں جس کا نتیجہ موت ہو، تو اس صورت میں ظاہر ہونے والا ہو تو بس اب پروردگار سے ملاقات کی تمنا شروع کر دیں تاکہ خدا بھی اس سے ملاقات کو دوست رکھے، چاہے یہ تمنا یہ تکلیف ہی کیوں نہ سہ رہا ہو لیکن ملاقات پروردگار کی تمنا کرے. اس بات کی تمنا شروع کر دیں کہ مجھے پروردگار عالم سے ملاقات کرنی ہے. اور جس طرح سے میں نے ایک شخص کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا انہی درسوں میں کہ اس شخص نے جب اس کی جاکنی کا عالم تھا اور اس نے اپنے چچا سے یہ سوال کیا کہ میری مرنے کے بعد اگر روح میری جسم کو میری ماں کے حوالے کر دیا جائے تو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، تو چچا نے یہی کہا تھا کہ وہ بہت زیادہ شفقت کے ساتھ پیش آئے گی. تو اس مرنے والے نے یہی کہا تھا تو میرا پروردگار تو اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے. تو بس اسی طرح کے جملوں کو ہمیں سوچتے رہنا چاہیے کہ ہمارا رب ذوالجلال ہم پر بہت مہربان ہے اور وہ بہت بہتر سلوک کرے گا، اور ہم اس خدا کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. اچھا، اب اگر ہم نے جس طرح میں نے بیان کیا کہ ہم کسی سے تعزیت کرتے ہیں تو دیکھیے تعزیت میں کیا جملے ہمیں استعمال کرنے چاہیے. اور جو ہے اپنا ہمارا وہاں جا کے اکثر لوگ کہتے ہیں ہماری ہمت نہیں پڑتی جا کے ان سے گلے لگنے کی، ان سے تعزیت کرنے کی، لیکن اپنا چہرہ ضرور دکھائیں جہاں بھی تعزیت کرنے جائیں کہ ہمارے چہرے کو دیکھ کر جو یہ مصیبت زدہ ہے اس کو بہت سکون ملے گا. یا جس طرح سے بھی ایک فون کال کر لیں یا ایک لیٹر تعزیت کا لکھ لیں، یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں تعزیت کے اعتبار سے کہ یہ ضروری کرنی چاہیے. اچھا، ہمارا جو ہے اور یہ بھی مستحبات میں سے ہے کہ ہم کسی سے تعزیت کرنے کے لیے جائیں، یہ بھی مستحب ہے. اور اگلی چیز جو آ رہی ہے کہ کس طرح سے کہ اگر ہم جیسے سنتے ہیں کہ کسی کا بچہ جو ہے وہ انتقال کر گیا تو اس کے والدین، تو ہم اس طرح سے جملے بولیں کہ اگر کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے تو وہ روایت پیش کرنا کہ کس طریقے سے وہ بچہ اپنے والدین کی شفاعت کرے گا. یا ساقط شدہ بچہ جو ہے وہ حالت
غضب میں حالت اس وقت جو ہے پروردگار عالم سے جنت کے دروازے پہ جب تک اندر نہیں جائے گا یہ کہے گا کھڑے ہو کے کہ میں اپنے والدین کو جنت میں نہ لے جاؤں. سب سے زیادہ ثواب تعزیت کسے ملتا ہے؟ یعنی سب سے زیادہ ثواب تعزیت کس کو ملتا ہے؟ جو ملتا ہے وہ اس عورت کو سے تعزیت کرنا جس کا جوان بیٹا مر گیا ہو. یتیم سے بھی تعزیت کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. اور یہ جو ثواب تعزیت کرنے کا روایت میں آیا ہے کہ اس وقت جو ثواب اس صاحب مصیبت کو مل رہا ہوتا ہے جس کے گھر میں موت ہوئی ہوتی ہے اتنا ہی ثواب اس تعزیت کرنے والے کو بھی ملے گا جو تعزیت کے لیے آیا ہے. جیسے ہی تعزیت کرے گا وہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ خدا فوراً اسے کرامت کا لباس پہنا دے گا. سوچئے کہ جو تعزیت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جس وقت تعزیت کی جاتی ہے اسی وقت پروردگار عالم اسے کرامت کا لباس پہنا دیتا ہے. اسی لیے تعزیت کرنا بھی مستحبات میں سے ہے. انشاءاللہ آگے چل کر پھر اور چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ یہ سکرات موت کے بعد جو چیزیں آ رہی ہیں. اور یوں تو ہم اور آپ جانتے ہی ہیں کہ پہلی منزل جو ہماری سکرات موت یعنی جاں کنی کا عالم ہے، حالت احتضار، اس کے بعد پھر ہمارا جو اگلے مرحلے شروع ہو رہے ہیں کہ جس طرح سے مومن کے لیے میں نے ابھی بیان کیا کہ جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے اور عالم برزخ ہے. اور برزخ میں جس طرح جانتے ہیں کہ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، اس وقت تک ہمیں اور آپ کو عالم برزخ میں رہنا ہے جب تک قیامت نہیں آ جاتی. ایک پورا ایک لمبا سفر ہے جس کے بعد ہم انشاءاللہ پھر بھی اپنے ویورز کے ساتھ دوبارہ سے گفتگو کریں گے. میں چاہوں گی کہ سوال کا جواب دے دیں انشاءاللہ، اور اگر کوئی دوسرا سوال ہے تو پوچھ لیں کیونکہ ٹائم کا سالموس ختم ہونے کی قریب ہے. جی. اور مجھے گفتگو کو سمیٹنا ہے. مولا کائنات نے حضرت علی نے گناہوں سے باز رہنے کے لیے بہترین چیز کیا بتائی ہے؟ مولا کائنات نے گناہوں سے باز رہنے کے لیے جو بہترین چیز بتائی ہے وہ خوف خدا ہے. اللہ اکبر. کہ اگر یہ خوف خدا ہمارے اندر آ جائے تو یقین جانیے خود بخود ہم گناہوں سے بچیں. اور جس طرح آپ جانتی ہیں کہ ہم شہزادی فاطمہ زہرا کے ماننے والے ہیں کہ ہماری شہزادی نے کس طرح سے کہ وہ شیشی جس کو وصیت کی تھی کہ اسے میرے ساتھ میری قبر میں رکھ دینا، کہا پوچھا تھا اس شیشی میں کیا ہے تو کہا تھا مولا سے کہ اس کے اندر علی یا علی میرے وہ آنسو ہیں جو میں نے خوف خدا میں بہائے. اللہ اکبر. ہم ان کے ماننے والے ہیں. کس طرح سے ہماری شہزادی. تو یہ خوف خدا اگر ہمارے دل میں آ جائے، یقین جانیے اکثر علماء بیان کرتے تھے کہ خوف خدا سے کس قدر آپ کو حالت نماز میں اگر آپ گریہ کریں تو نماز یوں رونے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن خوف خدا سے رونے سے نماز باطل بھی نہیں ہوتی. اور کس قدر اجر و ثواب ملتا ہے، لذت عبادت نصیب ہوتی ہے، اور کس قدر ہم خدا کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. جزاک اللہ. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، قبول فرمائے انشاءاللہ. اور جس طرح ہماری بہن نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، سائمہ عباس صاحبہ نے کہ خشوع اپنی عبادات میں پیدا کرنے سے کس قدر فائدہ ہوتا ہے. آپ کو جو ایک لیول کا ثواب ہوتا ہے وہ کئی گنا اس کا بڑھ جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو بھی پسند کرتا ہے کہ اس کے سامنے گریہ وزاری کر کے اس کے ناموں کا واسطہ دے کر اگر اس سے مانگا جائے تو بے شک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرتا. کل بھی میں نے سیکھا سے دادیوں میں یہ بات پڑھی تھی، پتہ نہیں کسی اور بک میں پڑھی تھی، اس میں بتایا گیا تھا کہ آپ کو جو پریشانی ہو اس پریشانی سے ریلیٹڈ جو امام اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا نام نکلتا ہے اس کو وسیلہ بنا کر آپ دعا مانگیں. اس میں اعظم میں بہت زیادہ طاقت ہے. تو انشاءاللہ ہمارے جو پروگرام ہوں گے کوشش کریں گے کہ اس میں اعظم کے حوالے سے بھی ذکر کیا جائے اور اس کے واسطے سے جس طرح سے دعا مانگنی چاہیے ان دعاؤں کو اس طرح سے مانگے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انفال آیت نمبر 50 میں ارشاد فرماتا ہے، اور کاش اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم دیکھتے جب فرشتے روح پر یعنی جب فرشتے کافروں کی جان نکال لیتے تھے اور ان کی روح اور پشت پر کوڑے مارے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ عذاب جہنم کے مزے چکھو، یہ سزا اسی کی ہے جو توحید کا انکار کرتے ہیں.
اس کے علاوہ متعدد جگہوں پر بہت ساری روح کے قبض کرنے کی اور روح کے جمع کرنے کے حوالے سے، اس کے نکلنے کے عالم کے حوالے سے بہت زیادہ ڈیٹیل میں اور آیات کے حوالے سے ذکر کیا گیا. انشاءاللہ ہم باقی پروگرام میں بھی بار بار آپ لوگوں کے ساتھ جو آیات اور نظر براغہ سے میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ باتیں شیئر کی جائیں. میں نے تیسرے پارٹ میں سے اس میں جو آپ کا ارشاد گرامی ہے اور امام علی علیہ السلام نے جناب کمال سے جو گفتگو کی ہے تو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. تھوڑی سی ڈیٹیل محل لمبی ہوگی مگر اتنی دیر میں ہمارا پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے پہ ہو جائے گا. اور انشاءاللہ ہم پھر سسٹرز اور نوبات سے دعا کے لیے انشاءاللہ ریکویسٹ کریں گے. میں جلدی کوشش کرتی ہوں آپ پڑھیے گا اور آپ بھی اپنے گھروں میں پڑھ سکتے ہیں. 147 ہے جس میں امام علیہ السلام نے جناب کمال سے گفتگو کی ہے. امام فرماتے ہیں، کمال کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام محمد رسول اللہ میرا ہاتھ پکڑ کر قبرستان کی طرف لے جا رہے تھے، لے کے گئے اور جب آبادی سے باہر نکلے تو آپ نے ایک ٹھنڈی آگ اور کہا اے کمال دیکھو یہ دل ایک طرح کے ظرف ہیں، لہٰذا اس سے بہتر وہ دل ہے جو سب سے زیادہ حکمتوں کو محفوظ کر سکے. اب تم مجھ سے ان باتوں کو محفوظ کر لو. امام وہاں پر ان کو نصیحت فرمانا شروع کرتے ہیں. لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ابھی جو ہماری گفتگو جہاں سے آغاز ہوا تھا، جہاں سے سسٹر سائمہ آواز پڑھانا شروع کیا تھا، میں وہیں پر ہم لوگ واپس اسی ڈیٹیل گفتگو کو وہاں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں. امام فرماتے ہیں ایک خدا رسیدہ عالم، ایک راہ نجات پر چلنے والا طالب علم، اور ایک عوام الناس کا وہ گروہ جو ہر آواز کے پیچھے چل پڑتا ہے، ہر ہوا کی لہر کے ساتھ لہرانے لگتا ہے. اس نے نہ نور کی روشنی حاصل کی اور نہ کسی مستحکم ستون کا سہارا لیا. اب انشاءاللہ پھر میں جلدی پڑھتی ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر تھوڑی سی اور گفتگو. اے کمال دیکھو علم مال سے بہرحال بہتر ہے. بے شک علم خود تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے. مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھ جاتا ہے. پھر مال کے نتائج و اثرات بھی اسی کے فنا ہونے کے ساتھ ہی فنا ہو جاتے ہیں. ہم نے جو دنیا میں کمایا وہ یہیں پر رہ گیا. جہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی کہ میں نے جو کمایا تھا، جو مجھے انجوائے کرنا چاہیے تھا، وہ ہماری سسٹر نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ لوگ اس سے، یعنی اس کی اولاد، اس کے جو پیچھے وہ ورثہ چھوڑ کر گیا ہے، وہ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. امام یہاں پر ہمیں نہج البلاغہ میں اس کے بارے میں ہمیں فرما رہے ہیں اور نصیحت کر رہے ہیں اس کے حوالے سے. اکمل علم کی معرفت ایک دین ہے جس کی اقتدار کی جاتی ہے اور اسی کے ذریعے سے انسان زندگی میں اطاعت میں حاصل کرتا ہے اور مرنے کے بعد ذکر جمیل فراہم کرتا ہے. علم حاکم ہوتا ہے اور مال محکوم ہوتا ہے. کمل دیکھو مال کا ذخیرہ کرنے والے جیتے جی ہلاک ہو گئے اور صاحبان علم، یہ بہت ہی خوبصورت اور گہری بات ہے کہ صاحبان علم زمانے کی بقا کے ساتھ رہنے والے ہیں. کس طرح سے؟ جنہوں نے مال حاصل کیا وہ دنیا میں رہے، اور دنیا کے ساتھ جانے کے بعد کون یاد رکھتا ہے کسی مالدار کو؟ کتنا یاد رکھا. مگر اگر ہم لوگ اپنی تاریخ میں دیکھیں علماء کرام کی جو محنت ہے اور جو ان کی کتابوں سے آپ لوگ میں استفادہ حاصل کرتے ہیں، کہ ہمارے پاس زندہ مثالیں موجود ہیں. ہماری اس دنیا میں، اس 21 سینچری میں، ہمارے پاس 21 سینچری میں بھی ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. اور واقعتاً جب بھی کہا جاتا ہے کہ نہج البلاغہ کو جب پڑھے، جس دور میں جو پڑھے، تو وہ لگتا ہے اسی دور کا کلام ہے. تو واقعتاً یہ میرے لیے اور آپ لوگ کے لیے آئے اوپنر چیز ہے کہ جو آپ لوگ کے اور ہمارے گھروں میں موجود ہے، مگر اس سے استفادہ بہت کم کیا جاتا ہے. انشاءاللہ ہمیں جتنی بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے اس کے حساب سے کرتے ہیں. آگے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے انسان نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں لیکن ان کی صورتیں دلوں میں نقش ہو چکی ہیں. ان علماء کرام کی، ان صاحبان علم کے حوالے سے امام فرما رہے ہیں. دیکھو اس سینے میں علم کا ایک خزانہ ہے. اب امام اپنا جو شکوے جو امام کی زندگی ہے اس کے حوالے سے بھی آتے ہیں. کاش مجھے اسے اٹھانے والے نظر مل جاتے. ہاں ملے بھی تو بعض ایسے ذہین جو قابل اعتبار نہیں ہے اور دین کو دنیا کے اعلیٰ کار بنا کر استعمال کرنے والے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے، اس کے بندوں اور اس کی محبتوں کے ذریعے سے اس کے اولیاء پر برتری جتلانے والے ہیں. اب امام اپنے دور کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ وہاں پر ان کو کس طرح کے لوگ ملے ہیں.
اور والے یا حاملان حق کی اطاعت گزار تو ہیں لیکن ان کے پہلو میں بصیرت نہیں ہے اور ادنی شبہ میں بھی شک کا شکار ہو جاتے ہیں. یاد رکھو نہ یہ کام آنے والے ہیں اور نہ وہ. اس کے بعد ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو لذتوں کے دل دادا اور خواہشات کے لیے اپنی لگام کو ڈھیلی کر دینے والے ہیں یا صرف مال جمع کرنے والے اور ذخیرہ اندوزی کرنے کے دل دادا ہیں. یہ دونوں بھی دین کے قطعاً محافظ نہیں ہیں اور یہ ان سے قریب ترین شباہت رکھنے والے ہیں چرنے والے جانور ہوتے ہیں. اسی طرح علم حاملان علم کے ساتھ مر جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی زمین ایسے شخص سے خالی نہیں ہے جو حجت خدا کے ساتھ قائم کرتا ہے چاہے وہ ظاہر ہو یا مشہور ہو یا خائف ہو اور پوشیدہ تاکہ پروردگار کی دلیلیں اس کی نشانیاں مٹنے نہ پائیں. لیکن یہی ہے کہ کتنے اور کہاں ہیں واللہ ان کے عدد بہت کم ہے لیکن ان کی قدر و منزلت بہت عظیم ہے. اللہ ان کے ذریعے سے اپنے دلائل اور بیانات کی حفاظت کرتا ہے تاکہ یہ اپنے ہی جیسے افراد کے حوالے کر دیں اور اپنے امثال کو دلوں میں بو دیں. انہیں علم نے بصیرت کی حقیقت تک پہنچا دیا ہے. علم کس قدر ہماری زندگیوں میں اہمیت حامل ہے اور یقین کی روح کے ساتھ گھل مل گئے ہیں. انہوں نے ان چیزوں کو آسان بنا لیا ہے جنہیں راحت پسندوں نے مشکل بنا رکھا تھا. اللہ اکبر. اس کی تشریح کی جائے اسی کلام میں میرا خیال ہے 2-3 پروگرام تو اسی میں نکل رہے ہیں لوگ جن کی روحیں ملا اعلیٰ سے وابستہ ہیں. یہی روح زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں اور ان کے دین کے داعی ہیں. ہائے مجھے ان کے دیدار کا کس قدر اشتیاق ہے. تو میری بات تمام ہو چکی, اب تم جا سکتے ہو. امام کا یہ درد دل اور جو کیفیت امام کی حالات اور واقعات زندگی کے ساتھ لوگوں کی کیفیت, لوگ کس طرح سے نفس نفسی کے دور میں ہیں, مال کو جو جمع کر رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے, جو علم کے حوالے سے سوچ رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے, جو علم کو حاصل کر رہے ہیں اور زندگیاں میں مطابق گزار رہے ہیں ان کی زندگیاں کیا ہوگی. واقعہ امام کے کلام کے قربان کے ہم لوگ ایک یہی خطبہ یا امام کا یہی فرمان اپنی ذہنوں میں اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں تو بہت ساری مشکلات کا حل ہم لوگ کو مل جاتا ہے. اب آپ سے ریکویسٹ کروں گی اسلام آباد سے کچھ آخری جملات اسی کے حوالے سے جو ہم نیکسٹ پروگرام میں شیئر کریں گے وہ ہماری بتا دیں تاکہ نیکسٹ پروگرام میں ہم اس حوالے سے کچھ ہماری اگر بہنیں احادیث کو جمع کرنا چاہیں یا کچھ مطالعہ کرنا چاہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر پائیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اگر پروردگار عالم نے ہمیں توفیق دی تو اب اگلا جو ہمارا درس موت کے حوالے سے چل رہا ہے تو یہ اسی طرح سلسلہ وار آگے چلے گا. ایک چیز جو میں نے ابھی حالت احتضار کا ایک عمل آپ کے سامنے بیان کیا تھا اس کی چھوٹی سی کریکشن میں کرنا چاہوں گی کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ سورہ اعراف کی آیتیں مرنے والے کے پڑھیں, مرنے والا خود پڑھے یا اس کے اعتراف میں جو لوگ ہیں وہ پڑھیں, تو وہ سورہ اعراف کی آیت کا نشان ہے 54 آیت کس سے بہت زیادہ, سورہ سعد, سورہ بقرہ کی آخری آیات, یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی یہ ہیں کہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور آپ سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے بردر ان لا کہ جن کی حالت کافی حد تک سیریس ہے تو آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آج آپ اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر انہیں یاد رکھیے گا کہ پروردگار عالم انہیں بیمار کربلا اور بیمار فاطمہ صغرا کے صدقے میں صحت کاملہ عطا کر دے. اور یہ دعا ہم سب کو رب ذوالجلال سے کرنی چاہیے کہ بار الہ ہم سب کو تو اتنی توفیقات عطا فرما دے بار الہ, اور اتنی مہلت دے دے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں اور جب تیرے پاس پہنچیں تو ہمارا دامن خالی نہ ہو, شرم سے ہمارا سر جھکا ہوا نہ ہو. جس طرح ہم نے اس میں پڑھا کہ عارفین کس طرح طلب کرتے ہیں اور کس طرح سے تائبین جو ہیں توبہ کرنے والے وہ کس طرح سے چاہتے ہیں کہ توبہ کر کر کے کہ جب ہم خدا کی بارگاہ میں پہنچیں تو ہم سج کر بس بناؤ سنگھار کر کے جس طرح کہیں جایا جاتا ہے اس طرح سے خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ہم اس طرح اپنی نیکیوں کو لے کر جائیں, ہمارا دامن خالی نہ ہو. تو یہ تمام چیزیں رکھنی ہیں, ہمیں سوچنی ہے اور عمل کرنی ہے. انشاءاللہ آپ ان کا نام بھی اناؤنس کر دیجیے گا اور ہماری بہنیں جتنی بھی یا سلاموں کی تسبیحاں پڑھ سکیں یا جی ہماری باقر نقوی انشاءاللہ وہ بھی شیئر کیجیے گا. باقر نقوی صاحب ان کا نام ہے.
یا سلاموں کی تصویر پڑھیں یا ہماری جیب کی تصویر پڑھ لیں اور باقر نقوی صاحب کو اپنی دعاؤں میں خصوصیت کے ساتھ یاد رکھیے گا انشاءاللہ. آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہماری ولایتی ورسز کا سامنا آغاز سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری ولایت ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے اسپیشلی مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب کے لیے, برادر عاصم کے لیے, برادر بابر کے لیے, برادر محمد علی جعفری کے لیے, برادر علی جعفری کے لیے, برادر عامر کے لیے, برادر سید حسن کے لیے, برادر جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں ان سب کے لیے, برہان نقوی کے لیے, سسٹر ہما کے لیے, سسٹر دلیپ کے لیے, اور برادر باقر نقوی صاحب کے لیے, اور جتنی ہماری بہنیں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہمارا پروگرام دیکھتی ہیں, جو لوگ کال کرتے ہیں کال نہیں بھی کرتے, ان سب کے لیے جس نے بھی خصوصیت کے ساتھ ہمیں دعا کی ہے ان سب کے لیے دعا خیر کیجیے پلیز. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم. بار الہ تجھے محمد وعلی محمد کے مصائب کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. بار الہ تجھے محمد وعلی محمد کے مصائب کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ تجھے محمد وعلی محمد کے مصائب کا واسطہ ابھی ہماری خواہر نے جن جن کے بھی نام لیے خصوصیت کے ساتھ ولایت چینل والے مولانا ظہیر الحسن اور تمام اس چینل پہ کام کرنے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. سب کے جائز حاجات کو تو پورا کر دے. جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں سب کی جائز حاجات کو بار الہ تو جائز حاجات کو پورا کر دے. بار الہ تجھے محمد وعلی محمد کے مصائب کا واسطہ, بیمار کربلا, بیمار فاطمہ صغریٰ کا واسطہ باقر نقوی کو صحت کاملہ عطا فرما, اور جو بھی بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کلی عطا کر دے. اور خصوصیت کے ساتھ میرے پوتے کو اپنی دعاؤں میں محمد علی جن کا نام ہے انہیں ضرور رکھیے گا کہ بچے کو پروردگار عالم صحت تندرستی اور لمبی عمر عطا کر دے. بار الہ تو ہم سب کی جائز حاجات کو تو پورا کر دے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ویورز کل انشاءاللہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے اور کل کے ٹاپکس کے حوالے سے آج جس حوالے سے مارٹن لوتھر کنگ کے حوالے سے بچوں کو اسکولوں میں چھٹی ہوئی تھی ان کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. سول رائٹ کے لیے جو آواز بلند کی گئی اور جو آیت اللہ نے نمر نے اپنی آواز کو بلند کیا اس کے حوالے سے کچھ پروٹیکٹس کے حوالے سے ہماری کے حوالے سے گفتگو انشاءاللہ ہماری کل ہوگی. اور خصوصیت کے ساتھ جو ایران اور امریکہ کا معاہدہ ہوا اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. جتنے بھی کرنٹ سچویشن ہے کوشش کریں گے کہ کل ہم لوگ اس کو پورا کور کریں. ہمارے ساتھ سسٹر محمد جعفری صاحبہ موجود ہوں گی. کل تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.